آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں شاہ زیب جیلانی اور زرار کھوڑو۔ اسلام آباد میں اس وقت بہت کچھ چل رہا ہے۔ پارلیمنٹ کا دھواں دھار اجلاس جاری ہے۔ ایوان زیریں یعنی نیشنل اسمبلی میں 27ویں ترمیم کا بل پیش ہو چکا ہے۔ حزب اختلاف کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ بل کی منظوری روک سکے، البتہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہی ہمیں اس کا مسودہ دیا گیا اور آج ہی توقع کی جا رہی ہے کہ اس پہ ووٹنگ بھی ہو، تو یہ قرب قیامت کی نشانی بتا رہے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ وہاں انٹر پارلیمانی سپیکرز کانفرنس جو ہے اس کا بھی غلغلہ ہے۔ ادھر پنڈی میں گرین شرٹس اور سری لنکا کا میچ جاری ہے۔ ایسے میں آج تقریباً 11:15 بجے اسلام آباد لوور کورٹس میں ایک خودکش دھماکہ ہوتا ہے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 12 افراد شہید ہوئے ہیں، 36 زخمی ہوئے ہیں، ان میں سے 4 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک وکیل صاحب بھی شامل ہیں اور جو زخمی ہیں ان میں 3 پولیس والے بھی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ خودکش بمبار نے کچہری کے باہر کھڑی پولیس موبائل کے ساتھ آ کے یہ دھماکہ کیا۔ اس سے پہلے وہ 15 منٹ تک کھڑا رہا، اس نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی لیکن جب ناکام ہو گیا تو وہیں وہ پھٹ گیا۔ ایک جو صحافی موقع پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل پولیس وین سے ٹکرائی اور پھٹ گئی، اور اس کے چند منٹ بعد پولیس موبائل سے آگے ایک سفید رنگ کی گاڑی کھڑی تھی، اس میں بھی دھماکہ ہوا۔ اس میں کیوں دھماکہ ہوا یہ ابھی تفتیش جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کچھ ہی دیر بعد کہا کہ یہ انڈین جو پراکسیز ہیں یہ ان کا کارنامہ لگ رہا ہے۔ جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، انہوں نے کہا کہ یہ جو خودکش حملہ ہے یہ ویک اپ کال ہے اور کابل کے حکمران دہشت گردی روک سکتے ہیں مگر جنگ اسلام آباد تک پہنچانا ان کی جانب سے واضح پیغام ہے اور ہم اس پیغام کا جواب دینے کی واضح صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ تاہم کابل میں وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں، انہوں نے اسلام آباد حملے اور وانا کے کیڈٹ کالج پہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ امریکی اور برطانوی سفارتکار جو ہیں انہوں نے بھی حملے کی مذمت کی ہے۔ اسلام آباد بار نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ خراسان ڈائری کے افتخار فردوس کا کہنا ہے کہ 2014 میں اور پھر دسمبر 2022 میں جو اسلام آباد میں دھماکے ہوئے تھے ان کی ذمہ داری جماعت الاحرار نامی ایک جو اسپلنٹر گروپ ہے اس نے قبول کی تھی۔ ابھی تک یہ اسی کا کارنامہ ہے یا کوئی اور گروپ جو ہے وہ ملوث ہے، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ جی دیکھیں، جو بھی گروپ ہو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں پتہ ہے شاہ زیب کے جب سے یہ افغانستان کے ساتھ ہماری جو بھی ناکام بات چیت ہوئی ہے، فرق صرف اتنا یہ ہے کہ آپ تحریک طالبان نام سے اٹیکس کو اکثر کلیم نہیں کرتی، وہ جو کہتے ہیں نا ایک ڈینائبلٹی کے لیے۔ جماعت الاحرار کا جو آپ ذکر کر رہے تھے، 2014 کا ذکر کیا، وہ آخری حملہ تھا اسی جوڈیشل کمپلیکس پر، اور جو 2022 کی بات ہے وہ آخری سوئسائڈ بومبنگ تھی جو اسلام آباد میں ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ تو اب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یار یہ جنگ شہروں تک پہنچ گئی ہے، پہلے پہنچی تھی، پہلے پر آتے ہیں، لیکن یہ ہونا تھا، اس کے انڈیکیشنز مل رہے تھے کافی مہینوں سے۔ بلکہ اگر آپ پورے منتھ آف اکتوبر دیکھیں شاہ زیب اور وسعت، تو جتنے بھی پرو افغان طالبان اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ ان کو چیٹر کہیں، آپ ان کو اوپن سورس انٹیلیجنس کہیں، آپ جو بھی کہیں، ان کی باقاعدہ وارننگز آ رہی تھی اسی طرح کہ کمنگ سون ٹو اسلام آباد، کمنگ سون ٹو لاہور۔ یہ سب کچھ صحیح ہے، ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد کی کیونکہ وہ اسلام آباد ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو وانا میں ہوا ہے، جو ابھی بھی ہو رہا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں، وہ مطلب اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ زیادہ اہم ہے یا کم اہم ہے، لیکن وہ ایک اور بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا تھا۔ دو چیزیں ہمیں نظر، جی اس کا اپڈیٹ جو ہے وہ میں اگر آپ جی دے دیں یا میں نہیں آپ دے دیں۔ اچھا، یہ جو سہیل آفریدی ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، انہوں نے کل اس تناظر میں امن جرگہ بلا لیا ہے، اور یہ جو ہے آپ کو یاد ہی ہوگا، کل کی ہی خبر ہے کہ ایک بارودی جو گاڑی ہے وہ وانا کیڈٹ کالج کے دروازے سے ٹکرائی تھی، اس کے بعد مسلح دہشت گرد اندر داخل ہو گئے تھے۔ سیکیورٹی اہلکار کہتے ہیں کہ 2 حملہ آور ہلاک ہو گئے اور 3 کو ایڈمنسٹریشن بلاک تک محدود کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ
3 ہلاکتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. کالج میں 650 افراد موجود تھے، ان میں سے 555 کیڈٹس اور 40 اساتذہ بھی شامل ہیں. سب کو باحفاظت نکال لیا گیا ہے. محسن نقوی نے یہ بھی بتایا کہ یہ دراصل پورے کالج کو یرغمال بنانے کا منصوبہ تھا. خودکش حملہ آور کی شناخت ہو چکی ہے اور وہ افغان شہری ہے، اور ان کے جو دہشت گرد ہیں، ہمارے پاس کمیونیکیشن ریکارڈ ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، افغانستان میں برابر اپنے ہینڈلر سے رابطے میں تھے. وہ مشکل نہیں ہے، وہ لائیو سٹریم کر رہے تھے اور ان کی لائیو سٹریم کئی طالبان چینلز پر چل رہی تھی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح بچوں کو وہاں سے ایویکیویٹ کیا گیا ہے آرمرڈ وہیکل کے کور کے نیچے، کیونکہ ان کے پاس سنائپر رائفلز تھی. اب یہ جو 2 حملے ہیں، اب ہم نے جو پچھلے جو 2 سال یا جب سے افغان طالبان کابل میں آئے، ہم نے دیکھا ہے کہ مین ٹارگٹس ملیٹنٹ اٹیکس کے رہے ہیں سیکیورٹی فورسز. مین ٹارگٹس اور بھی ہوئے ہیں، جعفر ایکسپریس بلوچستان میں، سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ایک بہت ڈرامیٹک ایسکیلیشن ہم دیکھ رہے ہیں. وانا میں کیڈٹ کالج سویلین ٹارگٹ ایک طرح سے، وہاں پہ بچوں کو یرغمال کرنا، یا ہو سکتا ہے آرمی پبلک اسکول ثانیہ کی طرح ان کو میسیکر کرنا، یہ بالکل ہو سکتا تھا. یہ نہیں ہوا، ہم اس پہ ابھی بات کر رہے ہیں اس لیے. اور اسلام آباد تک پہنچنا، مطلب کہ جتنی ہم نے جو، یا پاکستانی ریاست نے جو ریڈ لائنز ڈرا کی تھی، یہ کرو گے تو پھر آپ دیکھیں گے کیا انجام ہوگا. ان کو اگر کراس نہیں کیا گیا، ان کو پروب کیا جا رہا ہے. اور اچھی ڈینائبلٹی ہے کہ سر یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں، آپ ہمارے پہ الزام کیسے لگا سکتے ہیں. مجھے ایک دم پتہ نہیں کیوں آج پورے دن یہی فیلنگ آ رہی ہے کہ ہم ایک بار پھر ارلی 2000s مڈ 2000s میں داخل ہو گئے ہیں. آپ کو یاد ہے وہ دور؟ ہر دوسرے روز، ہر روز، کبھی کبھی ایک روز میں کئی بار حملے ہوتے تھے. اور اس وقت تو ہم چلیں پھر بھی اتنی قوت تھی کہ شاید آپ برداشت کر سکتے، کیونکہ آپ کہتے تھے کہ یار صحیح ہے، یہ گزر جائے گا. وی آر بیک دیر ان دا وار. ابھی کچھ روز پہلے ہی یا پچھلے ماہ شاید، میں ایک جوان صحافی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک پوڈ کاسٹ پر. وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ یار ہمارا خیال تھا کہ ہمارے دور کچھ امن ہوگا، شاید ہمیں سکھ کے سانس لینے کا موقع ملے گا. کہ کیا ایسے ہوگا؟ میں نے کہا کہ یار بیٹا، میں کہنا تو چاہوں گا کہ ہاں، لیکن لگ رہا ہے کہ نہیں. تو اچھا، یہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ ریڈ لائن کراس ہو رہی ہے، اور ہم شاید ایک سٹارٹ آف اندر ویو ہے جس میں جو آج اسلام آباد میں ہوا ہے، شاید وہ ہمارے شہروں میں دیکھنا، میں بولوں گا کہ کاش ایسا نہ ہو. اور I would like us to be wrong on this front. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جب سے کابل پہ طالبان آئے، ہم نے سیلیبریٹ کیا. اس وقت بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ سیکیور نہیں ہوں گے. تب سے لے کے اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ مسلسل سپائک ہوئی ہے. 2 صوبے ہمارے جو ہیں وہ آلموسٹ آگ میں کھیل رہے ہیں اس وقت سے. لیکن باقی ملک، میرا تاثر یہ ہے کہ ہم بے حس ہوتے گئے ہیں. بالکل ہوتے گئے. رپورٹنگ نہیں ہوتی. کیڈٹ کالج میں جو کچھ ہوا ہے، وہاں سے ہمیں جو پریس ریلیز آ رہا ہے عسکری ذرائع کا، بس ہم وہی رپورٹ کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے. وہ ایک دور الگ تھا کہ وہ رپورٹنگ وغیرہ ہوتی تھی. اچھا، یہ بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا. جو آپ نے کہا کہ جو ٹارگٹس رہے ہیں وہ لا انفورسمنٹ کے رہے ہیں اور سویلینز اتنے نہیں مارے گئے. میں نے اس کو دیکھا. یہ ہمارے یہاں ایک ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز، ان کا ایک ڈیٹا بیس ہے، یہ اس کو ٹریک کرتے ہیں جو حملے وغیرہ ہو رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اگست 2025 کا جو گزرا ہے، اٹ واز دا ڈیڈلیسٹ منتھ پچھلے 11 سال میں. اچھا، اب ہم روز رپورٹنگ کرتے ہیں 11 سال میں، لیکن ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنے بے گناہ لوگ مر رہے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو جانیں گئی ہیں وہ سویلینز کی گئی ہیں، دوسرے نمبر پہ سیکیورٹی فورسز، تیسرے نمبر پہ ملیٹنٹس. اسی طرح 2024 یعنی کہ پچھلا سال، اس میں 1600 جانیں گئیں. وہ 70% انکریز تھا فرام دا پریویس ایئر. آپ دیکھیں کہ ہر سال وہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ اسپائک ہے. لیکن ایز اے نیشن ہم بے حس ہیں، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں سب ٹھیک چل رہا ہے، ابھی بارڈرز پر ہے، ابھی شہروں پہ نہیں آیا. میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ انٹرپٹ کروں آپ کی بات کو آگے لے جاتے ہوئے. میں کئی لوگوں سے آج بات ہوئی تو کیا ہو رہا ہے، میں نے کہا یار وانا میں نہ بڑا، میں صحافیوں کی بات نہیں کر رہا، میں سیکیورٹی فورسز یا پولیٹیشینس کی بات نہیں کر رہا. کسی کو علم ہی نہیں ہے
کہ اتنا بڑا ایک حملہ آپ کے ملک میں اگر علم ہوگا تو میڈیا کے تھرو ہی ہوگا نا. میڈیا میں اکا دکا ذکر ہوئی ہے کہیں نہ کہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے جو حال ہے ہمارے میڈیا کا کہ ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے, اور لیکن ہم وقتاً فوقتاً ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں کہ ہمارے 2 صوبے اس وقت آگ میں ہیں. باقی 2 صوبے اور ہمارا وفاق کہہ سکتا ہے کہ جی یہ روز کی ٹک ٹک ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ فوجی, ان کی شہادتیں سینئر لیول کے, پولیس کے سینئر لوگ ہیں, اور پھر سویلینز کے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب وہ کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے نا, اس میں ڈاکٹرز ہیں, لائرز ہیں, ٹیچرز ہیں, عام لوگ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ نے ٹھیک کہی کہ اٹ واز جسٹ اے میٹر آف ٹائم, کہ جب آپ نہیں کریں گے ان کو کنٹرول اور آپ کا دھیان کہیں اور ہوگا, سیکیورٹی کے بجائے ہم دوسرے معاملات کو ٹیکل کر رہے ہوں گے, تو ظاہر ہے کہ وہ آئے گا نا, وہ پھیلے گا. اور پھر ہمارا کیا نیجر ریئیکشن تھا جو آج ہم نے دیکھا اسلام آباد میں اتنی بڑی اٹراسٹی ہو گئی, ود ان آورز ہم نے کہا کہ جی اس میں فلاں انوالو ہے, فلاں انوالو ہے. ہم حالانکہ بھارت کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یار یہ آپ لوگ کیا کرتے ہو, پلوامہ ہوتا ہے آپ آدھے گھنٹے میں کہتے ہو کہ وہ ہم بھی کائنڈ آف وہی کر رہے ہیں. میں انکار نہیں کر رہا کہ وہ نہیں ہوں گے, ان کے بھی انوالومنٹ رہی ہے, لیکن یہ کوئی حل تو نہیں ہے کسی چیز کا. نہیں, حل تو بالکل نہیں ہے. اور اگر کوئی حل دیکھیں, اب خواجہ آصف صاحب آج ایک بار پھر کہتے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. جی ہمیں اس کا علم ہے, ہمیں اچھی طرح سے اس کا علم ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا ناؤ واٹ. دیکھیں آپ نے اگر چلیں صرف ابھی افغانستان اور تحریک طالبان کی بات کرتے ہیں, آپ نے ہر کوشش کر لی ہے, آپ نے مذاکرات کر لی ہیں, آپ نے ایئر اسٹرائکس بھی کر لی ہیں, آپ نے دھمکایا بھی ہے, آپ نے ثالثی ترکی اور قطر کی بھی کی ہے. نتھنگ ہیز ورکڈ. واٹ از گوئنگ ٹو ورک؟ اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ اعزازوں, استثنوں اور آئینی ترامیم سے نہیں لڑی جائے گی نا, جہاں پر آپ کا سارا فوکس ہے بظاہر. آپ نے ابھی خیبر پختونخوا سی ایم کی بات کی, ان کے وہ بھی ویڈیوز چل رہے ہیں, کرکٹیں کھیل رہے ہیں, عیاشیاں چل رہی ہیں, پارٹی ہو رہی ہے, عجیب و غریب بیانات دے رہے ہیں. کسی لیول پر آپ کو کوئی واقعی کوئی سیریسنس نظر آ رہی ہے کہ جو ایکچوئل چیلنجز ہیں؟ دیکھیں بالکل یہ جو ترامیم ہے یہ پاورفل کو تو سیکیور کریں گی یار, لوگوں کو سیکیور کریں گے, مال ہے, ملک کو سیکیور کریں گے. دس از واٹ وی وانٹ ٹو نو نا یار. مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ بلی کے رنگ سیاہ ہے یا سفید ہے, وہ بلی چوہے پکڑ رہی ہے یا نہیں. دیٹ از مائی کنسرن, اور بظاہر نہیں. ویلکم بیک. اسلام آباد اور وانا کے تناظر میں ہم ایکسپلور کر رہے ہیں کہ کیا آپشنز ہو سکتے ہیں. وقفے سے پہلے زرار صاحب آپ نے بات کی تھی ریڈ لائنز کی, ٹھیک ہے. اچھا, اب فرض کریں کہ یہ اسلام آباد میں آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے یہ پراکسیز کا کام ہے یا افغانستان کا شاخسانہ ہے, وانا بھی اسی کا ہے, اور وہ آج رات کابل پہ بمباری کر دیتے ہیں یا کندہار پہ, اگلے دن پھر ایک سوسائڈ حملہ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ افغانستان کا کام ہے, وہ پھر جا کے بمباری کر دیتے ہیں. یہ ہو گیا نیو نارمل سیٹ. جی, اب نیو نارمل سیٹ ہونے کی خرابی یہ ہے کہ 10-12 حملوں کے بعد وہ 1-2 کالمی خبر ہو جائے گی کہ انہوں نے یہ کیا تو انہوں نے جا کے یہ کر دیا. اس وقت جو سیریس سچویشن مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 80 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا. ہم 48 کی جنگ دیکھ لیں, 65 کی جنگ دیکھ لیں, 71 کی جنگ دیکھ لیں, کرگل دیکھ لیں, اگرچہ کہ کبھی افغانستان میں جو بھی رجیم ہے ہمارے تعلقات اس سے کبھی بھی بہتر نہیں رہے, لیکن ہمیں ہمیشہ ایسٹرن فرنٹ پہ پورا توجہ سے لڑنے کا موقع ملا. اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلی بار ہمیں 2 فرنٹ چیلنج کا سامنا ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے مطلب ایون اگر امریکہ بھی قائل کرتا ہے کہ ہاں ہمارے پاس کیپیبلٹی کہ ہم 2 فرنٹ وار اینی ٹائم لڑ سکتے ہیں, اس کو بھی دلائل دینے پڑتے ہیں. اچھا, ہماری جو سچویشن ہے اس پہ یہ ہے کہ ہم ٹرینڈ ہوئے ہیں ایسٹرن فرنٹ کے لیے, نفسیاتی طور پہ بھی, عوام بھی اسی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ دشمن تو ایسٹ میں ہے اور ویسٹ میں. اب جو ویسٹ سے یہ ہو رہا ہے اور ایسٹ سے یہ ہو رہا ہے, اور ایسٹ اور ویسٹ مل کے بھی کچھ کر رہے ہیں ہمارے علاقے میں, تو یہ جو چیلنج ہے یہ ہمیں پہلی دفعہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور اندر جو پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان کے 80 سال میں میرا خیال ہے یہ ایک بڑا کروشل حوالہ ہے. تو کیا ہم واقعی تیار ہیں یا کہ تن کے رکھ دیں گے ویخ لواں گے؟ کوئی تیار نہیں ہے. دیکھیں یہ 2 فرنٹ وار نہیں ہے. 2 فرنٹ وار ایک 2.5 فرنٹ, یہ 3 فرنٹ وار ہے یا 2.5 فرنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. ایک انٹرنل فرنٹ ہے آپ کا جو ہم روزانہ ہی دیکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ
اس وقت پاکستان اس وقت اپنے اسٹریٹجک نائٹ میئر میں داخل ہو گیا ہے. اسٹریٹجک نائٹ میئر, ہاسٹائل انڈیا, ہاسٹائل افغانستان. اچھا, بھارت میں بھی پوری تیاری جاری ہے اس وقت, ٹھیک ہے. اب یہ جو لال قلعے میں جو دھماکہ ہوا ہے جس میں کئی بے گناہ جانے گئی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کس طرح کیا گیا ہے, اس میں واضح ہے کہ پہلگام سے سبق سیکھا گیا ہے. پہلگام چلے 10 منٹ کے اندر 15 منٹ کے اندر پاکستان تھا, آپریشن سندور ٹھک 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 ٹھک, ٹھیک ہے. اب انہوں نے حساب برابر کرنا ہے ان کی جو پستی ہوئی تھی ان آپریشن سندور 1, رائٹ. اس دفعہ کیا ہو رہا ہے, پہلے نریندر مودی, امت شاہ وغیرہ کہتے ہیں بلاسٹ, میڈیا کو کھلی چھوٹ ہے وہاں پر نیریٹو بلڈنگ, اسپیکولیشن کریں, جو بھی بولیں, پاکستان کو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ارنب آ جاتا ہے, جنرل بخشی آ جاتے ہیں, 1000 جتنے وہ کیریکٹرز ہیں سب کے سب ایک ہی ہیں آلموسٹ, صرف والیوم کا تھوڑا فرق ہے, رائٹ. پھر آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر وہ تو پل اینٹی مسلم کیمپین چل رہی ہوتی ہے, وہ آٹومیٹک چل رہی ہے, انجینئر چل رہی ہے, دونوں چیزیں میرا خیال ہے کہ اس وقت درست ہوں گی. پھر آپ چیزوں کو لنک کرنے لگ جاتے ہیں. اب جیسے کہ جو لال قلعے میں ہوا ہے, پہلے کچھ تنقید ہوئی کہ سر یہ تو بہت بڑا سیکیورٹی فیلئر ہے, یہ کیسے داخل ہو گئے. اچھا, اس کا ایک بڑا حاضر جواب ہے کہ ایک بہت بڑے حملے کو ہم نے روکا ہے یہاں پر. کیسے؟ کیونکہ ہریانہ میں تھوڑی دیر پہلے ایک مسلمان ڈاکٹر کو گرفتار کیا جاتا ہے, اس کی تصویریں ہر جگہ ہی چل رہی ہیں. کہتے ہیں کہ 2900 کلو گرام امونیم نائٹریٹ, جسے بارودی مواد آپ کہہ سکتے ہیں, فرٹیلائزر ہے, وہاں سے گیدر ہوتا ہے. اب جو نیریٹو وہاں سے بنایا جا رہا ہے کہ وہ اور یہ لنکڈ ہیں, کہ وہاں وہ گرفتاری ہوئی, ان کو پتہ لگا, یہ پینک موڈ میں گئے, انہوں نے کہا کہ یار جلدی سے بم پھاڑ دو اس سے پہلے کہ ہم پکڑے جائیں. اچھا, جو گاڑی ہے, اگر وہ گاڑی کا دکھائیں, اس گاڑی کو بھی انہوں نے کشمیر کے ساتھ لنک کر دیا ہے کہ جی یہ پلوامہ والے نے اس کو گاڑی بیچی تھی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور یہ ڈاکٹر ہے اس کا اوریجن بھی ہریانہ میں کام کر رہے تھے پچھلے کئی سالوں سے, اوریجن ان کا بھی کشمیر سے ہے. تو یہ دو چیزیں کنیکٹ کی جا رہی ہیں. تیسری بھی ایک چیز کنیکٹ کی جا رہی ہے, کئی ڈاکٹروں کو اریسٹ کیا گیا, ایک اور ڈاکٹر کو اریسٹ کیا گیا ہے, یہ وہ والی تصویر تھی, اور اس پر یہ الزام ہے کہ وہ رائسن نام کے ایک زہر بنا رہا تھا. رائسن ایک کیسٹر سیڈ جو ہوتی ہیں اس میں سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے, بہت افیکٹو ہے, کلرلیس, اوڈرلیس, فلیورلیس, ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ بخار زکام ہے اور اس کے بعد آپ فوت ہو جاتے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 1000 سے زائد لوگوں کو مارنے کا منصوبہ تھا اور اس نے اتنی رائسن بنائی ہوئی تھی. اچھا, اب ان ساری چیزوں کو آپ لنک کر کے, اور ہاں ڈے 1 سے جیش محمد کا نام لیا جا رہا ہے, اب لشکر طیبہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے. مطلب کہ اس پوری چیز کو ایک پیکٹ بنا کر, ریپ کر کر خوبصورتی سے اس کے اوپر پاکستان لکھا جائے گا, پھر آپ کو پیش کیا جائے گا. اور نریندر مودی نے میرا خیال ہے کہ اس طرف اشارہ کر ہی دیا ہے. سنیے. جاریوں کے تار جوڑے جا رہے تھے, ہماری ایجنسیاں اس षड्यंत्र کی تہ تک جائے گی. اس کے پیچھے کے षड्यंत्रकारियों کو بخشا نہیں جائے گا. All those responsible will be brought to justice. مطلب اس حد تک کوئی بھی بولے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ بہت سٹارک کنٹراسٹ ہے لاسٹ ٹائم کی, بیکاز وہاں سے سبق ادھر سے جو منہ کی کھائی, اس کے بعد سے تھوڑا سا میجرڈ ہے کہ ہم جائیں گے اور کریں گے. اچھا, ڈپلومیٹک سگنلنگ بھی ساتھ چل رہی ہے نا. منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کرتے ہیں, ان کو فارمل پروٹیسٹ دیتے ہیں. تو جب یہ اٹیک کریں گے, کیونکہ یہ مطلب جب نہیں, میں تو کہتا ہوں کب, جبھی بھی, کیونکہ ایونچولی کرنا ہے, دے ہیو ٹو بیلنس دا اسکیلز. تو یہ آئیں گے اس دفعہ پوری تیاری کے ساتھ, اور صرف انڈیا کا نہیں ہوگا, افغانستان کا فرنٹ بھی آپ کا ایکٹیو ہوگا. اچھا, یہ جو ان کا جو ریئیکشن ابھی تک آیا ہے, جس طرح آپ نے دیکھا, آپ فالو کر رہے ہو پچھلے 24 گھنٹے سے, اس کے بعد جو آج ہمارا جو ریئیکشن تھا, جو یہاں اسلام آباد میں اٹراسٹی ہوئی ہے, اس کو کیسے کمپیئر کریں گے کہ ہمارے ہاں 12 شہادتیں ہو جاتی ہیں, اسلام آباد آپ کا کیپٹل ہے, سافٹ ٹارگٹ ہے, دلی میں 13 ہلاک, ہاں وہاں پہ, اور پھر ہماری گورنمنٹ کا جو ریئیکشن آیا ہے, جو پرائم منسٹر کا آیا ہے, وہ میجرڈ ہے, نہیں ہے, ریٹرک ہے, وہ آف دا کف ہے اس وقت, اس لیے کہ انہوں نے فوری طور پہ 1 گھنٹے کے اندر کہا کہ یہ انڈین پراکسیز ہیں, جبکہ انڈیا کیلکولیٹڈ موقف جو ہے اس کا اگلے 24 یا 48 گھنٹے میں سامنے آئے گا. تو اس دفعہ ہم نے تھوڑی پچھلی دفعہ جو گورنمنٹ, انڈین گورنمنٹ نے کیا تھا, اس پہ
پوری دنیا نے ان کو کہا کہ ایویڈنس کہاں ہے, کیسے آپ اتنا ایلیگیشن لگا کے آپ اتنی جنگ چھیڑ رہے ہو, اور اس میں انڈیا کافی آئسولیٹ ہوا. کسی نے بھی یقین بھی نہیں کیا, کیونکہ میرا بھی اپنا یہ بلیف ہے کہ اس میں ہماری طرف سے کچھ تھا نہیں, وہ ادھر کا ہی تھا معاملہ. لیکن جب ہم وہی امیٹیٹ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہماری بھی کریڈیبلٹی تو پھر تھوڑا سا. لیکن پتہ ہے پرابلم کیا ہے یہاں پہ, there's one difference. یہ ہم جواز نہیں بنا رہے ٹو گو اینڈ بومب دہلی, ٹھیک ہے, یہاں پر تو یہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے نا. اور دیکھیں جب افغان طالبان خود دہلی جا کے پپیاں جپیاں کریں گے تو یہ آپ ایک بات بتا سکتے ہو. آئی تھنک یہ ہمارا جو ہے اٹ از فار ڈومیسٹک کنزمپشن زیادہ تر. دوسری بات ہے کہ جب بھارت نے پہلگام کے واقعے میں اگر ہم وہاں سے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے کیا, اور اس کے بعد واقعی ہی باقاعدہ پاکستان پر حملہ کیا جاتا ہے. اگر ہم یہ جواز بنا رہے ہوتے کہ ہم نے بابر کروز میسائل برسانے آن انڈیا, آئی وڈ ایگری. یہ تو ہے انٹرنیشنلی بھی کیس بنانا کہ انڈیا از اے پرابلم, اور وہ بٹ ناٹ ایز اے کاز آف وار. یہ ایک دیکھو یہ ایک بنیادی اور بہت اہم اس میں میرا خیال ہے کہ ایک فرق ہے اس میں. چلیں اوور آل کمپیریزن میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ایک ہی بات چل رہی ہے. ایسے 36 بیانات ہم دے چکے ہیں ہر گھٹنا پہ کہ یہ انڈیا کا ہاتھ ہے, تو وہ میرا خیال ہے اس طرح سے. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو ذرا یہ بھی دیکھیں گے کہ ملک کے اندر قومی اسمبلی میں آج ایک ترمیم پاس ہونی تھی, وہ کل پہ چلی گئی ہے. سر اب 28ویں پہ بات ہو رہی ہے, ابھی جی 27ویں ہو جائے, 27ویں پرانی پھر خبر ہے, 28ویں بھی آوے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ابھی چند سال پہلے تک ہم سب دیکھتے تھے کہ ذرا سا بھی کوئی ایسا قانون, ایسا ویسا قسم کا قانون اگر پارلیمنٹ نے پاس کیا تو دھرنے شروع ہو جاتے تھے, جلوس نکلنے شروع ہو جاتے تھے, ٹائر جل گئے, ناکہ بندیاں ہو گئیں, خندقیں کھد گئیں, وکیل جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئے اور تحریک چل گئی ہے, ہلہ گلہ سب ہو گیا. لیکن اب جو ہے اتنے تجربات کے بعد ہماری جو اپوزیشن ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ نہیں, ڈیموکریسی ایسے نہیں چل سکتی. وہ ٹھیک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں یا 27ویں ترمیم ہے, اس کے ذریعے ڈیموکریسی کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. لیکن گلا گھونٹنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے مروڑ دیں. اس کا ایک مہذب طریقہ بھی ہے, اسے سمجھائیں کہ بھائی ایسا جو ہے وہ بری بات ہے, ایسے نہیں کرتے ہیں, اور جمہوریت اسی طرح چلتی ہے. تو اگر حکومت بھلے جمہوری اصولوں کی پاسداری کرے نہ کرے, لیکن اپوزیشن وہ ڈیفینیٹلی جمہوری اصولوں کے حساب سے, رول آف دی گیم کے حساب سے ایک خاص دائرے میں کھیل رہی ہے. مثلا تحریک تحفظ پاکستان جس کے چیئرمین تحفظ آئین پاکستان محمود اچکزئی صاحب, ان کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا, تو انہوں نے بڑے مہذب طریقے سے جتنی تنقید ٹھیک ٹھاک قسم کی, اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں لڑیں گے اور مزاحمت کریں گے ایک مہذب طریقے سے, اور وائلنس نہیں کریں گے. ہاں وائلنس. اسی طرح آپ پارلیمنٹ میں بھی دیکھ لیں, سینٹ میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا, اب قومی اسمبلی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, یہ جمہوری حق ہے کہ جی انہوں نے کاغذ پھاڑ دیے, شور مچا دیا, ڈیسک بجا دیے. لیکن یہ ہے کہ مجھے ایسا لگا جیسے دارالعوام جو ہے لنڈن کا, اس میں ایک کارروائی ہو رہی ہے, جیسے وہاں اپوزیشن بیہیو کرتی ہے تو کرتے ہیں. تو مجھے تو یہ اچھا لگا. اسی طرح وکلاء کو اور قانونی جو ادارے ہیں ان کو دیکھ لیں, پہلے وہ نکل آتے تھے سڑکوں پہ, 2006 آپ کو یاد ہوگا افتخار چودھری کا زمانہ, کیا کیا نہیں ہوا. لیکن اب انہوں نے کہا نہیں یار, جمہوری گیم اگر کھیلنی ہے تو دائرے کے اندر کھیلنی ہے. تو پچھلے 3 دن میں آپ نے خطوط کی بہار دیکھی ہوگی کہ جناب کیا یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. آج لگ بھگ 121 سرکردہ وکلاء اور سول سوسائٹی نمائندوں نے اپنے دستخطوں سے ایک بیان جاری کیا ہے کہ یہ جو 27ویں ترمیم ہے یہ آئین کی شکل بگاڑ رہی ہے, اور اداروں کے درمیان جو توازن اختیارات تھا وہ ملیاں میٹ ہو رہا ہے, اور یہ جو ساری کارروائی ہے متاثرہ فریق جو ہیں ان کو اعتماد میں لیے بغیر, ایک وسیع تر جو مشورے کا وعدہ کیا گیا تھا اس کے بغیر بند دروازوں کے پیچھے کی جا رہی, جس کی ہم مذمت کرتے ہیں, فیئر اینف. اچھا, اس سے پہلے یہ ہے کہ گزشتہ روز بھی کئی سابق جج جو ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اور سینئر وکلاء, انہوں نے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں یحییٰ آفریدی صاحب, ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اس عمل کو روکنے میں اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کریں, اور ایگزیکٹو کو یہ بتائیں کہ جناب کوئی بھی جو قانون سازی ہے بالخصوص عدلیہ کے بارے میں, وہ عدلیہ کے مشورے کے بغیر نہیں ہوتی. یہ کوئی اچھی بات نہیں, بری بات, ٹھیک ہے. اسی طرح جو سینئر ترین سپریم کورٹ کے جج ہیں منصور علی شاہ صاحب, انہوں نے بھی 6 صفحات کے خط میں یہی بات کی کہ جی آپ عدالت کے کسٹوڈین ہیں,
آپ انصاف کے کسٹوڈین ہیں، تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ قیادت کریں اور عدلیہ کو بچائیں۔ آج سپریم کورٹ کے ایک اور سرکردہ جج ہیں جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے بھی 7 صفحے کا خط میں کم و بیش یہی باتیں دہرائی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں سے مسلسل حقیقت چھپائی گئی ہے، پچھلی 8 دہائیوں کی وہ بات کر رہے ہیں، تاکہ اشرافیہ کا جو تسلط ہے، ایلیٹ کیپچر، وہ اور مضبوط ہو سکے۔ اس ملک میں شروع سے ہی عدلیہ کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی بجائے عدلیہ کو ان بنیادی حقوق کو دبانے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی اس کی ایک مثال ہے کہ ہم نے اپنے ہی حلف سے انحراف کیسے کیا جو ہم اوت اٹھاتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ کوئی سویلین حکمران جو غیر منتخب طبقات کی مرضی کے خلاف بات کرے وہ غیظ و غضب کا شکار ہو جاتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، یا وہ کوئی الگ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے تب بھی۔ یعنی سیاسی اختلاف اس ملک میں جرم ٹھہرا ہے، جنہوں نے جھکنے سے انکار کیا گیا انہیں پھر اذیتیں دی جاتی ہیں اور پھر ان پہ انصاف کے دروازے بھی ہم ہی لوگ بند کر دیتے ہیں۔ ہم سب کو اچھے سے معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مگر ہم اس کا اظہار بند کمروں میں اپنے اپنے چیمبرز میں کرتے ہیں کہ یار یہ بہت ہی خراب ہو رہا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو عدلیہ کی آزادی، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ فلاں جکڑ رہا ہے فلاں جکڑ رہا ہے، لیکن عدلیہ کی آزادی کو اندر سے بھی تو کھوکھلا کیا گیا ہے، اور ہم میں سے بہت سو نے اس کام میں بھرپور ساتھ دیا ہے۔ ہم خود کو بنیادی حقوق کا محافظ کہتے ہیں، لیکن جب ایک سابق چیف جسٹس نے کہا کہ جبری اغوا کا معاملہ ان کی دہلیز تک، ان کے ڈور سٹیپ تک پہنچ گیا ہے، تو ہم نے خاموشی اختیار کی۔ اچھا، ہم نے تب بھی نظریں چرائیں جب مخصوص نشستوں کے معاملے پہ ایک چیف جسٹس نے کہا کہ اگر فیصلہ نہ کیا تو ہم سب کو گھر بھیجا جا سکتا ہے اور مارشل لا بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، اس میں وسط صاحب انہوں نے پہلے یہ اطہر من اللہ کے میں معروضات بتا دوں۔ یہ عدالت دیکھتی رہی اور اس کی آنکھوں کے سامنے آوازوں کو خاموش کیا جاتا رہا، آزادانہ رائے رکھنا جرم ہو گیا۔ آج موقع ہے کہ عدالت عظمیٰ اور عالیہ کے ججوں کو ایک ساتھ بٹھایا جائے اور عدلیہ کو لاحق سنگین خطرات سے نکلنے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کیا جائے۔ یہی سچ بولنے کا وقت ہے۔ عدلیہ کی وفاداری اپنے یا مقتدر طبقات کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بطور آئینی حقوق کے تحفظ ہمیں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ جس کا ہم نے حلف اٹھا رکھا ہے۔ بہت زبردست خط ہے، اچھی باتیں ہیں، بالکل ہونا چاہیے، ہوگا نہیں۔ ایک وقفہ لے لیتے ہیں پھر تھوڑا بات کر لیتے ہیں۔ جی، تو بات ہو رہی تھی اطہر من اللہ صاحب کی۔ میرے لیے جو کرٹیکل جملہ ہے اس کے اندر، وہ پتہ کیا ہے کہ یہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آنے والے نسلوں کے لیے کوئی چیز آن ریکارڈ ہو کہ ایک بندہ تھا جسٹس اطہر من اللہ اور اس نے ایک سٹانس لیا تھا، چاہے وہ خط و کتابت تک بھی محدود ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب آپ بات کر رہے تھے نا سیاسی طبقے کی، آج بھی ہم دن میں بات کر رہے تھے، اور میں ابھی اپوزیشن اس پہ اختلاف کی بات کر رہا ہوں۔ تو آج میری بات ہو رہی تھی دن میں ہی ایک اپوزیشن کے لیڈر سے، اور وہ مطلب اچھی طرح سے پورے پاکستان کے سسٹم کو جانتے ہیں، اور وہ کہہ رہا تھا یار مجھے بتاؤ کیا کریں، کیا کرنا باقی ہے، کیا رہ گیا ہے جو ہم نے نہیں کیا۔ اور بات اس کی صحیح ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو اب کیا ہے کہ کوئی اگر صحافی ہے تو اس نے مضمون لکھ لی کہ یار یہ دیکھیں میں نے یہ کیا، آپ ٹویٹر پر چھپے گا یا نہیں چلیں ٹویٹر پہ آپ تھریڈ لکھ لیں ایک پورا لمبا چڑا، وہ تو چھپ جائے گا، اور آگے جاتے ہوئے 10 سال بعد دبے الفاظ میں لکھ دو، اور 10 سال بعد اگر کوئی کہیں گے نا کہ یار ابو آپ کہاں تھے جب یہ ہو رہا تھا، تو کہیں گے یار بیٹا یہ دیکھو میں نے ٹویٹر پہ ایک تھریڈ لکھا تھا۔ اتنی ہی یہاں تک ہی ہے نا۔ نہیں دیکھیں، اینڈ اگین اب ہم اگر اپنے گروان میں بھی جھانک کے دیکھیں تو کون سا کوئی سٹانس لے رہا ہے۔ جب وہ آتے تھے نا وہ عجیب و غریب قوانین، پورے شوز ہوتے تھے، اب 27ویں ترمیم آئی ہے، پاس بھی ہو جائے گی سانو کی، تو وہ واٹس ایپ پہ انسٹرکشنز آ جاتی ہیں نا، نہیں آ جاتی ہیں، اور دیکھیں اور کچھ انسٹرکشنز آپ کے دماغ کے اندر ہی ہیں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے اگر کوئی پوچھے گا کہ یار آپ نے کیا کہا تھا، میں کہوں گا کہ یار وہ 25 اکتوبر کو ایک شو تھا پیر کے روز، اس میں آپ 22 منٹ 14 سیکنڈ سے اگر اپنی گنتی سٹارٹ کریں اور اگلے 1 منٹ کے لیے سنیں تو کچھ دبے الفاظ میں ہم نے تنقید کی تھی، تنزیہ، تاکہ کسی کو سمجھ نہ آئے۔ ابھی جب یہ اطہر من اللہ کا جو خط تھا اس میں میرے لیے جو انٹرسٹنگ بات تھی، انہوں نے کہا
کہ ان الیکٹڈ ایلیٹ یعنی کہ غیر منتخب اشرافیہ جو ہے وہ حاوی ہے. کچھ ہمیں جو منتخب اشرافیہ ہے اس کی بھی بات کرنی چاہیے. اپوزیشن کی بات آپ نے کر لی, میں ان کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو بہت ہی ولولے کے ساتھ یہ پاس کر رہے ہیں نا. انہوں نے پچھلی ترمیم بھی کی, اس کو بھی دیں گے. تو میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی جو گورنمنٹ بینچز پہ بیٹھے ہیں اور جو کل ووٹ کرنے جائیں گے. میری بات ہو رہی, میں نے کہا آپ نے کر دیا, اور انہوں نے کہا جی آج تو نہیں ہوا, کل کریں گے. میں نے کہا تو کہتے ہیں کیا کریں, مطلب کیا کریں ہم لوگ. اچھا اس میں بھی پیپلز پارٹی پہ خاص تنقید ہو رہی ہے. لطیف کھوسہ صاحب نے بھی آج ان کو پورا اپنا ماضی یاد دلایا کہ وہ بھٹو صاحب اور آئین اور اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہو. تو پیپلز پارٹی میں وہ لوگ جو بے نظیر صاحبہ کے بعد چلتے آ رہے ہیں, ان کا تو آئی نو فار اے فیکٹ کہ وہ ان کا اندر اس وقت جلا ہوا ہے. وہ کالے کپڑے پہن کے آ جائیں, کچھ بھی آئیں, لیکن انہیں ووٹ دینا ہے. آنکھوں میں آنسو دے کے ووٹ دیں گے. وہ کچھ بھی کر لیں لیکن انہیں ووٹ دینا ہے. جو دوسرے جو انٹرنس تھے جو اس کے بعد آئے ہوئے ہیں, اس میں ہم نے کل جو تقریر دیکھی راجہ پرویز اشرف صاحب کی, آپ بولیں گے جی یہ تو مطلب یہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں, چودھری شجاع صاحب جو ہیں وہ چل رہے ہیں, ان کے اندر سے چودھری بالکل بالکل جو مشرف صاحب کے زمانے میں جو کھل کے نہیں کہتے تھے کہ جی بالکل اور سلیوٹ ہے آپ کو اور یہ ملک ایسے ہی چلے گا. اور ہم تو ایسا نہیں ہے کہ جو ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں اس میں سارے لوگ ولولے کے ساتھ ہیں, ادھر بھی بہت ڈسکوائٹ ہے. اب وہ یہ کیوں کر رہے ہیں, ان کو ظاہر ہے کہ انسٹرکشن اس لیے کر رہے ہیں, لیکن ایک بہت بڑا ایلیمنٹ اس میں گریڈ کا بھی ہے. اپنے طور پہ وہ کھل کے اس لیے بھی نہیں آ سکتے کہ قیادت ہی جب یہ کر رہی ہے تو وہ کیا زیادہ کیا کریں. تو میں نے ان سے کہا, میری جو بات ہوئی, میں نے کہا دیکھیں یہ تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ اس 25 کروڑ کے ملک میں ایک شخص کو لائف ٹائم استثناء حاصل ہو. ہمارے یہاں کتنے لوگ آئے, ایوب خان سے لے کے مشرف تک, وہ انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا. یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو پریزیڈنٹ کا بھی جو ہے ٹینیور تک ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہمارے پریزیڈنٹ بھی تو لے رہے ہیں نا, یہ ان کو بھی تو یہ مل رہا ہے نا, جو یہ ایک نیا ایک فارمولا سامنے آیا ہے. تو دیر از اے لاٹ آف ڈسکوائٹ. ایون ٹریجری بینچز پہ جو لوگ ہیں وہ کر رہے اس لیے بھی رہے ہیں کہ تو ٹھیک ہے پارٹی ہے, ڈسپلن ہے, جو بھی ہے, لیکن سب کو بینیفیشریز ہیں پورے. یہ جو ہم نے بات کی نا ان الیکٹڈ ایلیٹ اور الیکٹڈ ایلیٹ, آپ نے گریڈ کا لفظ استعمال کیا تھا. ہاں یار مطلب پیسے میں بڑی طاقت ہے. کل معیز کیا بتا رہے تھے, ہمارے لائرز جو ہیں, آپ نے لائرز موومنٹ کی بات کی, جو پہلے چند لاکھ کا الیکشن ہوتا تھا وہ کروڑوں میں پہنچ گیا ہے. جب یہ لت لگ جائے آپ کے ان لوگوں کو جو ڈیموکریسی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, بات کرتے ہیں, باقیوں کو آپ نے ڈرا دھمکا دیا, وہ چپ کر کے بیٹھ گئے ہاتھ باندھ کر کے, جن کو کھڑا ہونا چاہیے وہ تو آپ نے کو آپٹ کر لیے نا. تو پھر یہی ماحول ہے, مطلب یا تو آپ بلی کرو گے یا تو آپ بائی کرو گے. ہاں وہ بولیں گے جی آپ بھی آ جاؤ, مل کے ہمیں بھی کوئی موجیں کرتے ہیں, ہمیں خریدنے کا فائدہ کیا مسئلہ ہے نا. لیکن تاریخ ہمیں کچھ اور سبق بتاتی ہے, یہ کر لیں. کیا سبق بتائیے؟ ہاں یہ کر لیں. چلیں ٹھیک ہے, کل بات کرتے ہیں سبق پر. چلو یہ آپ نے ٹیزر چھوڑا, ٹیزر ہے یہ. ہاں کل ترمیم پاس ہو جائے گی تو پھر بات کریں, اس کے بعد کھل کے بات. فی الحال ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ, شب بخیر.